علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر، آج آپ اعتکاف فرمائیں گے۔ جن لوگوں نے نیت کر رکھی ہے مغرب سے پہلے آپ مسجد میں تشریف لے آئیں گے، اور عورتیں جو اعتکاف کرنا چاہتی ہیں گھر میں، تو ان کے لیے بہتر جگہ یہ ہے کہ جو گھر میں انہوں نے نماز کے لیے جگہ متعین کر رکھی ہے، جس کو مینشن کر رکھا ہے، وہاں پر وہ اعتکاف کریں گی اپنی چادریں وغیرہ ارد گرد لگا کر۔ تو وہاں پہ ایک جگہ کو مخصوص کر لیا جائے گا اور وہاں مصلی وغیرہ بچھا لیے جائیں گے، تو وہاں وہ عبادات وغیرہ تلاوت اور ذکر و اذکار کرتی رہیں گی۔ عورتوں کے لیے زیادہ آسان اور سہل ہے اعتکاف کرنا کہ گھر میں بھی رہیں گی اور اپنے عبادت بھی وہ کرتی رہیں گی، اعتکاف کے تقاضے بھی پورا کرتی رہیں گی۔ ہاں، کبھی کسی ضرورت سے پرچی وغیرہ پر لکھ کر یا اپنے اعتکاف والی جگہ پہ بیٹی کو بلا کر یا جو ہے وہ کسی اور بچی کو بلا کر وہ ہدایات وغیرہ بھی دے سکتی ہیں۔ ایسی جگہ وہ اعتکاف کریں کہ جہاں مردوں کا آنا جانا اور دوسری عورتوں کا آنا جانا آزادانہ نہ ہو، ایک جگہ متعین کی ہوئی ہو، اور ایسے جیسے خیمے کی طرح بنا لیتے ہیں چادریں وغیرہ لگا کر، تو وہاں بنا لی جائیں۔ تو مردوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ مسجد سب سے بہترین جگہ ہے، اور سب سے بہترین مسجد مدینہ منورہ ہے، پھر اس کے بعد بیت المقدس کی مسجد ہے، پھر اپنے شہر کی جامع مسجد ہے، ورنہ جو اپنے محلے اور گھر کی مسجد ہے وہ بیسٹ ہے، اور اس میں وہ اعتکاف کریں، کیونکہ وہاں گھر والے ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں وہ ان کو کھانا وغیرہ اور ضروریات زندگی باہم پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں، جو اعتکاف میں آپ نے چیزیں کرنی ہیں وہ یہ کہ باتیں نہیں کرنی، موبائل کا استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ نے موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال کیا تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہ آپ نے دوستوں کو بلا کر کے آپ کو دوست ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ایک پارٹی آتی ہے دوسری چلی جاتی ہے، ایک پارٹی آ رہی ہے دوسری جا رہی ہے، اور آپ سارا دن دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مشغول ہیں، تو یہ اعتکاف نہیں ہے، اس کو اعتکاف نہیں کہتے۔ اعتکاف کا معنی ہے کہ ساری دنیا سے آپ کٹ آف ہو گئے ہیں، یکسو ہو کر ایک رب کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے۔ لہٰذا اگر یہ ذہن میں بات رہے گی تو پھر انشاءاللہ العزیز اعتکاف بہت اچھا ہوگا، چونکہ اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے، اس لیے خصوصی طور پر معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں خصوصاً طاق راتوں میں جاگتا رہے۔ اگر وہ ساری ہی راتوں کو جاگے اور دن کو آرام کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اعتکاف کے اندر بیٹھ کر تسبیحات کرنی ہے، اعتکاف میں تلاوت کرنی ہے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ ایسی رات ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی تلاش تلاوت کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت یہ بات ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش اور قرآن کے ساتھ اور نوافل کے ساتھ۔ جو حضرات حافظ ہیں وہ اگر اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو نوافل کے اندر قرآن پڑھیں، جو حافظ نہیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، اور پھر ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک اعتکاف آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے تو اس سے بیسٹ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، لیلۃ القدر کی چونکہ تلاش ہے، اگر کوئی اخلاص نیت کے ساتھ پوری طرح یکسو ہو کر اور اعتکاف کے تقاضے پورے کر کے اعتکاف بیٹھے گا تو اللہ پاک اسے لیلۃ القدر کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ معتکف حضرات تیاری کر لیں اور اعتکاف فرمائیں، اور کوشش کریں کہ اعتکاف بہت اچھے انداز کے ساتھ ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔